الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا۔ صدق اللہ العظیم۔ وقد اور بے شک نزل نازل کیا ہے، اتار دیا ہے، علیکم اوپر تمہارے، فی الکتاب کتاب میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کے لیے یہ حکم اتار دیا ہے، ان کے اذا جب، سمعتم تم سنو، جب تم سنو، آیات اللہ اللہ کی آیتیں جو ہیں، یکفر بہا ان کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے، ان کا انکار کیا جا رہا ہے، وَیُسْتَہْزَأُ بِہَا اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ یہ پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں، جو منافق ہیں وہ مذاق اڑاتے ہیں، یُسْتَہْزَأُ بِہَا اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں یا مذاق اڑا رہے ہیں، تو تمہیں یہ حکم ہے، فلا تقعدوا، فا پس لا نہ، تقعدوا تم بیٹھو، معہم ان کے پاس، پھر تم ان کے پاس مت بیٹھو، حتیٰ یہاں تک کہ یخوضوا وہ مشغول ہو جائیں، مصروف ہو جائیں، فی میں حدیث بات، غیر ہی اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، تب تک آپ ان کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ یعنی یہ مدینہ کے اندر آپ ذہن میں رکھیں گے، وہ تین طرح کے گروپ بن چکے تھے، ایک مشرکین مکہ، ایک اہل کتاب جو یہودی تھے مدینہ کے اندر، اور تیسرا منافقین۔ یہ زیادہ تر اہل کتاب میں سے تھے جو ایمان لاتے تو پھر ان کے ساتھ بھی دوستی رکھتے، پیچھے ادھر بھی اور ان کو زیادہ دوست رکھتے۔ تو جب وہ اپنی مجلس میں بیٹھتے، چاہے مشرکین مکہ تھے، اہل کتاب، تو وہ قرآن مجید کی جو آیات ہے نا، ان کے انکار کے بارے میں بات کرتے، اب جی یہ نازل ہو گیا ہے، اب جی روم فتح ہونے والا ہے، اب دیکھیں جی یہ کام ہو گیا ہے، تو اس طرح کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اس وقت بھی اور آج بھی یہ قرآن مجید کا حکم موجود ہے کہ آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، وہاں اللہ رب العزت کی شان کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کوئی مذاق اڑایا جا رہا ہے اور خلاف شریعت باتیں ہو رہی ہیں، تو یہی حکم ہے کہ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ تحقیق ہم اتار چکے ہیں اوپر تمہارے، فی الکتاب قرآن مجید میں یہ بات ہم اتار چکے ہیں کہ ان اذا سمعتم جب بھی تم سنو، آیات اللہ اللہ کی آیتیں جو ہیں ان کے ساتھ یکفر بہا کفر کیا جا رہا ہے، انکار کیا جا رہا ہے، وَیُسْتَہْزَأُ بہا اور ان آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، خلاف شریعت کام ہو رہے ہیں، فلا تقعدوا پھر تم ادھر نہ بیٹھو، معہم ان کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ تم نہیں بیٹھو گے جو کہ شریعت کے خلاف کام کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، اتنی دیر تک نہیں بیٹھ سکتے جب تک یہ کام ہو رہا ہے، حتیٰ
یہاں تک کہ یخوضو وہ لوگ مشغول ہو جائیں فی حدیث غیر ہی اس کے علاوہ کوئی اور کام میں مشغول ہو جائیں، اتنی دیر تک آپ ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ اگر بیٹھے رہے تو اللہ کہتا ہے انکم بے شک تم بھی اذن اس وقت مثلہم ان جیسے ہی ہوگے۔ اگر تم اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہو تو پھر تم بھی وہی مشرکین کی طرح ہو، وہی منافقین کی طرح ہو جس میں بیٹھے ہوئے اور یہ سن رہے ہو۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو تمہارا یہ ایمان ہے کہ تم آگے بڑھ کے ہاتھ سے اس کو روک دو، اگر یہ طاقت نہیں رکھتے تو زبان سے اسے کہہ دو، اگر یہ بھی نہیں رکھتے تو کم از کم دل سے تو برا جانو، وہاں سے تو اٹھ جاؤ۔ یہ کمزور ترین ایمان کی نشانی ہے۔ اور اگر تم اٹھ بھی نہیں رہے اور وہاں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو اللہ کہتا ہے انکم پھر بے شک تم بھی اذن اس وقت مثلہم ان جیسے ہی ہو۔ اللہ تم کو ویسا ہی سمجھے گا جس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہو۔ اگر ویسے ہو تو پھر اللہ کہتا ہے ان اللہ یہ ذہن میں رکھو بے شک اللہ جامع جمع کرنے والا ہے المنافقین منافقوں کو والکافرین اور کافروں کو، منافقوں کو، کافروں کو، خلاف شریعت کام کرنے والوں کو، قرآن مجید کا مذاق کرنے والوں کو، فی جہنم جہنم میں جمیعہ سب کا سب کے سب جہنم میں اللہ تعالیٰ منافق اور کافر جمع کرنے والا ہے۔ پھر اللہ آگے ان کی نشانی بتاتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں الذین کافر وہ لوگ ہیں یتربصون جو انتظار کر رہے ہیں بکم تمہارا، وہ ہر وقت تمہارا انکار کرتے ہیں۔ منافق لوگ یہ دیکھتے ہیں پتہ نہیں ابھی نہ اسلام یہ قوت بنتا ہے نہیں بنتا، غزوہ بدر میں تو انہیں فتح ہوئی لیکن احد میں ان کو شکست ہو گئی، اب مشرک جو ہیں وہ پورے متحد ہو کے آ رہے ہیں۔ تو یہ نا جی بالکل، کیونکہ نہ انہیں اسلام سے پیار ہے نہ انہیں کوئی کفر سے نفرت ہے، انہیں اپنے فائدے سے صرف تعلق ہے۔ لہذا الذین یتربصون بکم، اللہ کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ایک انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، طاقت فتح کس کو ملتی ہے، ہم ان کے ساتھ لگ جائیں۔ ابھی تک وہ دونوں طرف اپنے تعلقات ہمدردیاں رکھے ہوئے ہیں کیونکہ ابھی انہیں پتہ نہیں چل رہا کہ اسلام نے غالب آنا ہے یا کفر نے۔ اس لیے اللہ نے بتایا الذین یتربصون، یہ منافق کافر ایسے لوگ ہیں یتربصون بکم، یہ تمہارے حالات کا انتظار کر رہے ہیں، تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ فَإِن پاس اگر کانا ہوتی ہے لَکُم تمہیں فتح، اگر تمہیں فتح نصیب ہو جاتی ہے من اللہ اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ پاک تمہیں کفر پر فتح دے دیتے ہیں، قالو تو یہ کہیں گے علم کیا نہیں نکن ہم تھے معکم تمہارے ساتھ، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ہم تو لا الہ الا اللہ میں مسولہ پڑھتے تھے، مسجد میں تمہارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، بیٹھتے تھے، پوری ہمدردی جتائیں گے کہ ہم نے کلمہ بھی پڑھا ہے، ہم آپ کے ساتھ ملتے جلتے بھی تھے، تو اس لیے ہمیں ہمارے مال غنیمت میں سے حصہ دیا جائے، تو یہ مال غنیمت کے لیے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ وَإِنْ اور اگر کانا ہوتا ہے للکافرین کافروں کے لیے نصیباً کوئی تھوڑا سا حصہ، لیکن اللہ مسلمانوں کے لیے پورا فتح کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اللہ فتح دے، تو کافروں کے لیے نصیب کا لفظ ہے، کبھی کبھی ان کو بھی تھوڑا سا حصہ مل جاتا ہے، مسلمانوں پہ اللہ سخت آ جاتے ہیں، جس طرح غزوہ احد میں آئے تھے تو عارضی فتح انہیں بھی مل جائے، عارضی حصہ یہ ہے وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبًا، اگر کافروں کو بھی کوئی تھوڑا سا فتح کا حصہ مل جائے قالو تو یہ کہیں گے، ان کے پاس چلے جائیں گے علم کیا نہیں نستعوذ ہم غالب تھے علیکم تمہارے اوپر، یہ کہیں گے کہ ہم تمہارے اوپر غالب نہیں تھے، مسلمان جب ایک بار انہیں حملہ کیا ہے اگر ہم بھی ان کے ساتھ حملہ کر دیتے تو ہم تمہارے اوپر غالب آ جانا تھا، لیکن کیا ہوا وَنَمْنَعَكُمْ اور ہم نے تم کو بچا لیا، کیونکہ ہم نہیں لڑ رہے تھے، ہم مسلمانوں کو اندر اندر ڈرا رہے تھے
کہ ان سے حملہ نہ کرو، اگر وہ بھی بفر گئے نقصان ہوگا، یہ جا ادھر باتیں کریں گے، کیا ہم تمہارے اوپر غالب آ نہیں سکتے تھے؟ فَنَمْنَعْكُمْ، لیکن ہم نے بچا لیا تم کو من المؤمنین، مومنوں سے۔ ہم تو مومنوں کو بار بار کہہ رہے تھے کہ ان کو نہ چھیڑے، ہم بچ جائیں گے، ہم ان کی صفوں میں دراڑیں پیدا کرتے رہے، تب تم بچے ہو، یہ ادھر کہتے تھے۔ اللہ کہتا ہے فاللہ، اللہ یحکم، فیصلہ کرے گا بینکم، تمہارے درمیان۔ اے منافقین، تم جو دونوں طرف چوریاں کھاتے ہو نا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ یہ دنیا میں جتنے فیصلے ہیں، جتنی فتوحات ہیں، جو چیزیں تم لیتے ہو، یہ عارضی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ڈیل ہے تمہارے پاس، یہ تمہارا امتحان ہے، آزمائش ہے۔ اصل فیصلہ جو پکا فیصلہ ہوگا، سپریم کورٹ کا فیصلہ، پوری زندگی کا فیصلہ اور ہمیشہ ہمیشہ کا فیصلہ، وہ قیامت کے دن اللہ پاک کریں گے، کیونکہ وہ سب کو جاننے والا ہے۔ آگے فیصلہ ایک یہ بھی ہے ولن، اور ہرگز نہیں، یجعل اللہ، بنائے گا اللہ، اللہ ہرگز نہیں بنائے گا، للکافرین، انکار کرنے والے اللہ کا جو کافر ہیں ان کے لیے، اللہ المومنین، مومنوں کے اوپر، سبیلا، کوئی راستہ فتح کا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ مومنوں کے اوپر کافروں کو کبھی بھی فتح نہیں دے گا۔ عارضی تو یہ کوئی بھی طریقہ ہے جنگ کا، حکمت عملی ہوگی، لڑنا ہوگا، تو آپ رزق کی مثال لے لیں، سارا رزق کے خزانے اللہ کے پاس ہے اور آسمان پر ہے، لیکن اللہ نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ جو ذریعہ تم معاش کا اپنا لوگے، کوئی اگر کاریگر ہے، کوئی ملازمت پیشہ ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے، تو وہ لال کی طرف جائے گا، اللہ لال والے راستے پیدا کر دے گا۔ اگر وہ رام کی طرف جا رہا ہے تو وہ رام کو ماتا چلا جائے گا، لیکن کوئی نہ کوئی ذریعہ اس نے اپنانا ہے، رزق اللہ نے دینا ہے۔ لیکن اسی طرح اس طرح اللہ کہتا ہے شکست، عارضی، آزمائش، زخم، یہ سب مومنوں پہ آتے ہیں تاکہ وہ سبق سیکھیں، لیکن اللہ کا وعدہ ہے وَلَن یجعل اللہ، ولن ہرگز نہیں، یجعل اللہ، اللہ بناتا، للکافرین، کافروں کے لیے، اللہ المومنین، مومنوں کے اوپر، مومنوں کے خلاف، سبیلا، کوئی فتح کا راستہ اللہ ہرگز نہیں بنائے گا۔ آپ پکی فتح جو ہے، غالب، وہ ہمیشہ ایمان والے ہوں گے۔ آگے اللہ کہتا ہے اِنَّا، بے شک، المنافقین، اب اللہ نے پورا نام لے کے کہہ دیا ہے، بے شک جو منافق ہیں، اوپر سے کلمہ پڑا ہوا ہے، دل سے اسلام قبول نہیں کیا، ڈرپوک ہیں، دونوں طرف جا کے بیٹھتے ہیں، یہ منافق جو ہیں، یخادعون، یہ دھوکہ دے رہے ہیں، یہ چالیں چل رہے ہیں، یخادعون اللہ، اللہ سے، یہ اپنے دل میں اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ جتنی اللہ ڈھیل دیتا ہے نا، سمجھتے ہیں ہم بڑے کامیاب ہوتے جا رہے ہیں، حالانکہ اللہ خود ڈھیل دے رہا ہے، یہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو، وَهُوَ، حالانکہ وہ ذات جو ہے نا، خادعہم، اس نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، یہ اپنے دل سے بڑے دو رخے کام کر رہے ہیں، اللہ لکھ رہا ہے، ان کی ویڈیو بنا رہا ہے، جب یکدم جب ان کی وہ کھینچے گا باغ تو ان کے سامنے ان کا نامہ مال آ جائے گا۔ لہٰذا اللہ جتنی ڈھیل دیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں ہم اپنے مقاصد میں دونوں پارٹیاں رکھ کے بڑے کامیاب ہیں۔ یہ ہے ان المنافقین، بے شک دو رخے جو ہیں، یخادعون اللہ، یہ اللہ کے ساتھ چالیں چل رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، دینے کی کوشش کر رہے ہیں، وَهُوَ خادعہم، حالانکہ وہ ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، یہ اپنے تئیں بڑے خوش ہے، لیکن ان کی نشانی اللہ نے بتا دی ہے، اور ہمیں بھی اپنے اندر جھانکنا ہوگا آج کے دور میں، یا اللہ کیا ہے، ہمیں کیا پتہ ہے دھوکے دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے سنو پھر، وَإِذَا، اور جب، یہ منافقین جو ہیں، قاموا، یہ کھڑے ہوتے ہیں، اِلَى الصَّلَاةِ، نماز کے لیے، اللہ کہتے ہیں وہ نشانی میں بتاتا ہوں، جب اذان ہوتی ہے، نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، تو ان کے اوپر اس طرح بجلی کی طرح گرتی ہے، کیونکہ یہ بڑی سستی کا شکار ہوتے ہیں، نماز کے اذان سے لے کے پڑھ کے نکلنے تک۔ وَإِذَا قَامُوا، جب یہ قیام کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، اِلَى الصَّلَاةِ، نماز کے لیے، قَامُوا، یہ کھڑے ہوتے ہیں، کُسَالَىٰ،
یہ کسل کہتے ہیں بڑی سستی، ڈھیلے، غفلت ان پہ چھائی ہوتی ہے، یہ پوری سستی کے ساتھ نماز میں کھڑا ہوتے ہیں۔ یعنی اذان ہوتی ہے، جو اللہ کا شوق رکھنے والا مومن ہے وہ تو ایسے اٹھتا ہے نا بجلی کی طرح، اور بھاگتا ہے مسجد کی طرف کہ میں نے فریضہ ادا کرنا ہے، اللہ کی طرف سے پکار آ گئی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بات بڑی ویسے دل میں جھانکنے والی ہے۔ ہم خود ہی اپنا حساب لے کریں گے، کیونکہ سب سے بڑی کامیابی بندے کی اپنی کامیابی ہے۔ اب بندے کی اپنی اصلاح ہے، اگر خود اصلاح ہو گئی تو وہ کامیاب ہو گیا۔ دنیا اپنی اپنی ہے، ہم دوسروں کی کرتے رہتے ہیں، اپنی نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، نماز کا حکم آ چکا ہے، تو اس وقت بھی مسجد کے اندر نماز پڑھنا یہ ایمان کی نشانی تھی۔ اور جو مسجد کے اندر باقاعدہ 5 ٹائم نماز کے لیے جماعت میں نہیں آتا تھا اس کو منافق سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ منافق بھی ضروری سمجھتا تھا کہ میں مجلس کے اندر مسجد کے اندر نماز ادا کروں ورنہ مجھے منافق سمجھا جائے گا۔ یہ اندازہ لگا لیجیے آج مسجد کے اندر 5 ٹائم آنا یہ تو دور کی بات ہے، اور آ کے سستی کی بغیر بندہ خوشی کے ساتھ آئے، یعنی یہ بھی حالت ہے جب بندہ اذان سنتا ہے آتا ہے تو خوشی سے آنے والے کی خوشی کی ان کی رفتار اور ہوتی ہے، اور جو منافق ہوتا ہے وہ بیچارہ آ نہیں رہا ہوتا، جیسے اپنے آپ کو کھینچ کے لا رہا ہے، اور عین اس ٹائم آئے گا جب پورا وہ جماعت کا ٹائم ہے، اور نماز بھی بڑی سستی سے وہ پڑھے گا، اور جو ہی سلام پھرے گا ایسے جیسے بندوق سے گولی جاتی ہے بھاگے گا، اور یا کم از کم جیسے قید خانے جیل سے بندہ رہا نہیں ہوتا ایسے جاتا ہے۔ تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایمان والا ہے نا وہ مسجد کے اندر ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی تالاب کے اندر ہوتی ہے، پانی کے اندر بہت خوش رہتی ہے جتنی دیر پانی میں رہتی ہے، اور مومن جو ہے جو منافق ہے وہ مسجد کے اندر ایسے ہوتا ہے جیسے پنجرے کے اندر آزاد پرندے کو اگر بند کر دیا جائے۔ اس لیے اس وقت بھی صحابہ خوشی سے مسجد کے اندر آتے اور وہاں نماز ادا کرتے، پھر بھی تھوڑی دیر بیٹھتے، چونکہ نبی کریم نے نماز کے بعد وہاں بیٹھنا ایسے ہے جیسے فری سے درود و سلام پڑھتے ہیں اس بندے کے اوپر، نماز جیسا ثواب ملتا چلا جاتا ہے۔ تھوڑا سا ان کے انداز سے نظر آتا تھا کہ اللہ کے گھر میں یہ ذرا خوش ہے، اور منافق جو ہوتا ہے وہ مسجد میں آتا ضرور ہے لیکن خوشی سے نہیں آتا، جو آتا ہی نہیں وہ تو اپنے بارے میں سوچے نا۔ اور خاص طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے متفقن علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں تمہیں بتاؤں کہ منافقین پہ سب سے مشکل اور بھاری نماز فجر کی نماز ہے اور عشاء کی نماز ہے۔ یعنی آج بھی ہمیں غور کرنا ہوگا کہ مساجد کتنی فجر ٹائم کتنی عشاء ٹائم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بھاری منافقین کے اوپر جو نماز ہے وہ فجر اور عشاء کی نماز ہے۔ اور آگے لمبی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ان کو ان نمازوں کے ثواب کا پتہ چل جائے اس کا بدلہ کیا ہے تو وہ ہر صورت پر مسجد میں حاضر ہوں، چاہے گھٹنوں کے بل چال کے انہیں آنا پڑے، یعنی اتنے بیمار ہیں چل نہیں سکتے تو اسے گھٹنوں کے بل چال کے آنا پڑ رہا ہے پھر بھی وہ ضرور حاضر ہوں گے۔ آگے آپ فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ جب میں کسی سے کہوں اذان دے پھر اقامت کہی جائے میں اپنی جگہ پہ کسی کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کروں اور چند ایسے لوگوں کو ساتھ لوں جن کے پاس ایندھن کے گٹھے ہوں، اور ہم ان گھروں میں جو نماز کے لیے مسجد میں نہیں آئے ایندھن ڈال کے ان کو جلا کے رکھ دوں۔ اندازہ لگائیے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ہم فجر ٹائم عشاء ٹائم نماز کے لیے کتنے عارضی بہانے ڈھونڈتے ہیں، حالانکہ یہ منافقین کی علامت ہے، اور رسول کریم نے کتنی سخت وعید دی ہے کہ میں ان لکڑیاں جلا کے ان کے گھروں کو جلا کے رکھ دوں جو نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں منافقوں کی نماز ہے، وہ منافقوں کی نماز ہے، وہ منافق کی نماز ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون سی؟ انہوں نے کہا جو انتظار کرتا رہتا ہے سورج ڈوبنے کا، یہاں تک کہ سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان جاتا ہے اور اٹھتا ہے تو 4 ٹھونگے مارتا ہے، حالانکہ اللہ کو بہت کم یاد کرتا ہے۔
یہ عصر کی نماز کی طرف اشارہ ہے کہ بندہ بیٹھا رہے، بر وقت نماز ادا کرو اور صحیح اللہ کو یاد کرو، کیونکہ نماز اللہ کی یاد کے لیے ہے، ہم اللہ کے ذکر کے لیے، ہم ذکر باقی بڑے خیال سے کیا پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، اصل جو نماز ہے نا یہ اللہ کا ذکر ہے۔ چلیں اللہ کہتے ہیں ان کی نشانی یہ ہے وَإِذَا قَامُوا، جب وہ قائم کرتے ہیں، إِلَى الصَّلَاةِ نماز، قاموا قائم کرتے ہیں، کسالہ بڑی سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، یراؤن الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے آتے ہیں۔ منافقین کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ لوگ کہ نمازی ہیں، صحابہ یہ نہ کہیں کہ یہ نماز پڑھنے نہیں آیا۔ اس وقت تو منافق بھی سمجھتا تھا کہ اسلام والے رجسٹر پہ نام لکھوانے کے لیے بھی نماز پڑھنا بڑا ضروری ہے، تبھی تو اسلام اور کفر کے درمیان فرق بھی صرف نماز ہے۔ بڑی بڑی سخت وعیدیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ یقیناً ہم اذان سنتے ہی سب مسجد میں پہنچیں، ذرا بھی فجر اور عشاء میں تو سستی سے بہت سختی سے روکا گیا ہے، لہذا یراؤن الناس وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں، اور دکھاوا اللہ کے نبی نے فرمایا جس میں ریاکاری آ جاتی ہے اس کا اجر مکمل طور پہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے مسلم میں کہ جو بندہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرتا ہے، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے سارے عیب لوگوں کو دکھا دیں گے۔ اللہ کے لیے کام کرو، تمہارے دل میں اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے۔ ان کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ یراؤن الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے بس حاضری لگواتے ہیں، ٹائم پہ آئے اور فوراً بھاگ گئے۔ آگے اللہ نے اور وضاحت کی ہے وَلَا يَذْكُرُونَ نہیں وہ ذکر کرتے، نہیں یاد کرتے اللہ کو الا قلیلا مگر بہت تھوڑا۔ وہ نماز کے اندر، نماز تو اللہ کی یاد کے لیے ہے تاکہ اللہ کا ذکر زیادہ کر سکوں، لیکن وہ ذکر نہیں کرتے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللہ کا ذکر کرتے ہی نہیں، اللہ کو یاد کرتے ہی نہیں، الا قلیلا مگر تھوڑا بہت۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے مذبذبین، مذبذب ہیں، ڈاواں ڈول ہیں۔ جس طرح بندہ لٹکا ہوا ہوتا ہے نا تو اس کے نیچے پاؤں نہ لگے ہوئے ہوں تو وہ کوئی اس کی گریپ نہیں ہوتی، نہ وہ ڈاواں ڈول ہوتا ہے۔ یہ ہے مذبذبین، وہ ڈاواں ڈول ہیں، بین ذالک اس کے درمیان، اسلام اور کفر کے درمیان وہ ڈاواں ڈول پوزیشن میں ہے۔ ابھی ان کا اللہ پر پختہ ایمان ہے ہی نہیں۔ لا نہیں، الا طرف، اولائے ان نہ ان لوگوں کی طرف ہے، ولا اور نہ الا طرف اولائے ان لوگوں کی طرف، نہ وہ ادھر ہیں نہ وہ ادھر ہیں، کسی طرف بھی نہیں ہے۔ وہ اپنے فائدے کے بندے ہیں، جدھر فائدہ آیا ادھر ہیں، اور فائدہ عارضی دنیا کا ذہن میں رکھا ہوا ہے، لہذا نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ آگے اللہ نے بڑی پیارے جملے میں یہ بند کر دی ہے وَمَن اور وہ شخص جس کو یُضلِلَ یُضلِل ولدوالین سے گمراہ کر دے، بھٹکا دے اللہ، جس کو اللہ گمراہ کرے فلن تجدہ پس ہرگز نہیں تو پائے گا، آپ نہیں پائیں گے، لہو اس بندے کے لیے سبیلا کوئی راستہ۔ اے پیغمبر اسلام جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو تو راہ نہیں دکھا سکتا۔ یہ ہمارے ذہن میں عام طور پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ گمراہ کرے تو بندے کا پھر کیا قصور ہے؟ نہیں، ایک منٹ کے لیے توجہ دینی ہے۔ اللہ رب العزت جو کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا، انسان کی بات سننی ہے، نطفے سے پورا خوبصورت وجود بنایا، ماں کے پیٹ سے نکالا اور ماں کے پیٹ میں اس کے لیے دودھ بنایا، اور وہ دودھ پیتا رہا، پیتا پیتا جوان ہو گیا، اور اس زمین کے اندر اللہ نے پوری غذائیں، ہر ذائقے والی، لذت والی، خوشبو والی، رنگ والی اس بندے کے لیے پیدا کی اور دیں اس کو۔ غریب سے غریب بھی اللہ کی نعمتیں کھاتا ہے، یہ نعمتیں اس کو میسر دیں، نیند جیسی نعمت دی، ماں باپ جیسے۔ وہ خدا آسمان سے اللہ اپنے حرف کٹھے کر کے لفظ بنائے، لفظ کٹھے کر کے آیات بنا کے جبریل کے ذریعے نیچے بھیجی اس بندے کے لیے، جس کے آنکھ کی پتلی بھی اللہ نے بنائی ہے۔ اس بندے اور نبی کریم کی نورانی زبان سے
اللہ کے وہ نورانی الفاظ قرآن نکلے پھر بھی اس بندے پہ اثر نہ ہو تو کوئی انسان اسے سمجھا سکتا ہے؟ یہ اللہ کہتا ہے تو پھر جدھر وہ منہ کرتا ہے ادھر میں اس کا راستہ کھولتا چلا جاتا ہوں۔ اگر وہ حق سے بھاگ رہا ہے، خالق کے کلام سے بھاگ رہا ہے، نبی کریم کی جو چلتا پھرتا قرآن تھے، آپ کا اخلاق بھی قرآن تھا، ان کی زبان سے اللہ کا کلام بھیجا ہوا، سن کے بھی اسے ہدایت نہیں آ رہی تو اللہ کہتا ہے پھر اس کا جدھر منہ ہوتا ہے میں اس کی باغ ادھر ڈھیلی کر دیتا ہوں۔ لہذا اتنی بڑی اللہ نے یہ وعید دے دی ہے کہ تمہارے رب کا کلام قرآن مجید، نورانی کلام، رب کے الفاظ اور نبی کریم کی زبانی جو سنائے جا رہے ہیں، اور آج بھی ہر مومن کے گھر میں ہے، بندہ اتنی زحمت نہیں کرتا کہ اللہ کے اس نورانی کلام کو دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے وقت نکالے، تو ایسے بندے کو اللہ بھی ڈنڈے سے ہدایت نہیں دیتا۔ تب اللہ کہتا ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو اللہ گمراہ کرے، اللہ کے کلام کی طرف اس کے پاس وقت نہیں، اس کو شوق کو نہیں، اس کو یعنی خالق کے کلام کی طرف جو اس نے خط بھیجا ہے، ہدایت بھیجی ہے، تو وہ خود راستے سے ہٹ گیا ہے۔ تو جسے جو اس راہ سے ہٹ گیا ہے، فَلَن تَجِدَ لَهُ، اے پیغمبر اسلام آپ نہیں پائیں گے اس کے لیے سبیلا، کوئی راستہ ہدایت آپ نہیں دے سکتے، نہ کسی انسان کے پاس کی بات ہے، وہ بندہ ہے ہی بد نصیب جو اس راستے سے اتر گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن سے محبت عطا فرمائے جی۔ ایک بات دہراتے ہیں، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، بے شک ہم اتار چکے ہیں تمہارے اوپر کتاب میں یہ حکم، ان اذا سمعتم، جب تم سنو، آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، یکفر بہا، انکار کیا جا رہا ہے، کفر کیا جا رہا ہے، ویستہزأ بہا، اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، شریعت کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، فلا تقعدوا معہم، تو آپ ان کے ساتھ بالکل نہ بیٹھیں، اٹھ کے چلے جائیں، اپنے ایمان کا اظہار کریں، حتیٰ یہاں تک کہ یخوضوا، وہ مصروف ہو جائیں، مشغول ہو جائیں، فی حدیث غیر ہی، اس مذاق کفر کے علاوہ کسی اور بات پہ مشغول ہو جائیں، پھر آپ بیٹھ سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ انکم، بے شک تم بھی اگر وہاں بیٹھے ہوئے شریعت کی دھجکیاں اڑائی جا رہی ہیں، قرآن مجید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، انکم اذا مثلہم، بے شک تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے۔ کن جیسے؟ اللہ کہتا ہے ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ جامع المنافقین، وہ منافقوں کی جماعت ہے، وہ کافروں کی جماعت ہے جو قرآن کا مذاق اڑا رہی ہے، اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہی ہے، تو اللہ ان منافقوں کو والکافرین، کافروں کو جمع کرے گا فی جہنم، جہنم میں جمیعاً، سب کو پکڑ کے جو پاس بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی، جب بجلی گرتی ہے پھر وہ سب کو جلاتی ہے، سب کو پکڑ کے جہنم میں داخل کرے گا۔ الذین، یہ تو وہ لوگ ہیں، یتربصون، جو انتظار کرتے رہتے ہیں، بکم، یعنی تمہارے نقصان کا، تمہاری ہار کا، ہر وقت یہ گردش زمانہ کے انتظار میں ہیں کہ ابھی گردش آئے یا یہ نیچے چلے جائیں۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ، اگر تمہیں مل جائے فتح من اللہ کی طرف سے، قالوا، بھاگتے آئیں گے تمہارے پاس، کہیں گے الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، تمہاری باتیں سنتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ، اگر کافروں کے لیے ہو جائے نصیباً، تھوڑی سی فتح کا حصہ انہیں مل جائے، قالوا، بھاگے جائیں گے ان کے پاس، کہیں گے الم نستعوذ علیکم، کیا ہم تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتے تھے؟ یعنی کہتے تھے ہم ان کے ساتھ تھے، ہم لڑے شڑے نہیں، ہم ان کے حوصلے پست کرتے رہے ہیں، اگر ہم بھی ساتھ لگ جاتے پکا غالب آ جانا تھا، ہم نہ خود لڑے ہیں، ان کو بھی ڈراتے رہے ہیں ان کی صفوں میں، یہ جا ادھر کہانیاں سناتے ہیں، کیا ہم غالب نہیں تھے تمہارے اوپر؟ وَنَمْنَعَكُمْ، اور ہم نہیں بچایا تم کو، من المؤمنین، مومنوں سے ہم نے بچایا ہے۔ اللہ کہتا ہے کرتے رہو یہ کہانیاں، فاللہ، ذہن میں رکھو، وہ اللہ یحکم، فیصلہ کرے گا، بینکم، تمہارے درمیان، یوم القیامہ، اللہ نے فیصلے کا دن، قیامت کا دن رکھا ہے، اس دن نتار کے رکھ دے گا اللہ ہر چیز۔ وَلَن یجعل اللہ، ہرگز نہیں بنایا اللہ نے، للکافرین، کافروں کے لیے، اللہ المومنین، مومنوں کے اوپر، سبیلا، کوئی غالب آنے کا راستہ اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے۔ ان المنافقین،
بے شک جو منافق ہیں دو رخے، یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے خلاف چالیں چل رہے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، حالانکہ وہ خود ان کو دھوکے میں ڈال رہا ہے ڈھیل دے کے۔ وَإِذَا قَامُوا، نشانی پکی ان کی یہ ہے جب وہ کھڑے ہوتے ہیں قیام کرتے ہیں، إِلَى الصَّلَاةِ، نماز کے وقت، قَامُوا كُسَالَىٰ، بڑی سستی بے پرواہی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، يُرَاءُونَ النَّاسَ، وہ بھی لوگوں کو دکھاتے ہیں، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرتے ہی نہیں، اللہ کو یاد کرتے ہی نہیں، ورنہ اللہ کی یاد ہو تو بندہ بیٹھا ہوا ہو تو خالق کائنات سے باتیں کر رہا ہو، کتنا وہ نظارہ ہوتا ہے، کب اٹھنے کو جی چاہتا ہے، لہذا وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، نہیں کرتے الا قلیلا، مگر تھوڑا سا ہاتھ ہی لگوانے کے لیے، مذبذبین، وہ ڈاواں ڈول ہیں، لٹکے ہوئے ہیں، معلق ہیں، بین ذالک، اس کے درمیان میں، نہ اسلام نہ کفر، درمیان میں وہ لٹکے ہوئے ہیں، لا الہ ہؤلاء، نہ وہ ان کے ساتھ ہیں، ولا، اور نہ الہ ہؤلاء، ان کے ساتھ ہے، نہ ان کے ہیں نہ ان کے ہیں، وہ تو اپنے فائدے کے بندے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو اللہ گمراہ کرے، اللہ کی یاد نبی کریم کی زبانی سن کے بھی انہیں ذرا بھی اثر نہیں ہو رہا، وہ اس راز سے دور بھاگتے ہیں، قرآن سے دور بھاگتے ہیں، نبی پاک کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کہتا ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، یہ اللہ کی طرف سے ان پہ پھٹکار ہے، وہ سمجھتے ہیں بڑے کامیاب ہے۔ حقیقت میں بندہ اللہ سے جو بچ جاتا ہے نافرمانی کرتے ہوئے بھی سمجھتا ہے میں کامیاب ہوں، اللہ کہتا ہے نہیں نہیں، یہ میری ڈھیل ہے اور یہ تو خود اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو اللہ راستے سے ہٹا دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ، اے میرے نبی آپ نہیں پا سکتے اس بندے کے لیے سبیلا، کوئی کامیابی ہدایت کا راستہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔